عامر ولایت اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن فار لائف۔ آج کی کہانی ایک سیٹ کی کہانی ہے جو کہ مسجد جایا کرتے تھے، اور جب مسجد سے واپس نکلتے تو وہ دیکھتے کہ مسجد کے دروازے میں دائیں اور بائیں دو فقیر بیٹھے ہوتے تھے۔ جو دائیں طرف والا فقیر تھا وہ بآواز بلند کہتا کہ یا اللہ تو نے اس سیٹ کو اتنا دیا ہے، مجھے بھی کچھ عطا کر دے۔ جو لیفٹ سائڈ والا فقیر تھا وہ کہتا سیٹ صاحب میری بھی کچھ مدد کر دو، اور وہ سیٹ روزانہ وہاں سے گزر کے چلا جاتا۔ ایک دن وہ جو سیٹ تھا وہ اپنے گھر میں بیٹھا سوچنے لگا کہ یار جو دائیں سائڈ والا فقیر ہے وہ ہمیشہ کہتا ہے کہ یا اللہ تو نے اسے دیا ہے، مجھے بھی کچھ دے دے۔ جو دوسرا والا ہے وہ ڈائریکٹ مجھے کہتا ہے کہ سیٹ میری بھی کچھ مدد کر دے۔ تو کہتا ہے جو اللہ سے مانگ رہا ہے تو اس کو تو اللہ عطا کر دے گا، جو مجھ سے مانگ رہا ہے میں اس کی کچھ مدد کر دیتا ہوں۔ تو وہ اپنے گھر کے اندر ایک کھیر بنواتا ہے، اور کھیر کے اندر نیچے جو کٹورا ہوتا ہے اس کے اندر کچھ سونے کے سکے ڈال دیتا ہے، اور اپنے نوکر کے ہاتھ وہ کھیر جو ہے اس فقیر کو بھجوا دیتا ہے کہ جاؤ اس فقیر کو جو الٹے ہاتھ پہ بیٹھا ہے، جو روزانہ مجھے کہتا ہے کہ سیٹ میری کچھ مدد کر دے، اس کو ایک کھیر دے کر آ جاؤ۔ وہ نوکر لے کر جاتا ہے اور اس فقیر کو کہتا ہے کہ تم روزانہ ہمارے سیٹ صاحب کو کہتے ہو کہ ہم میری بھی کچھ مدد کر دے، تو آج سیٹ صاحب نے تمہارے لیے کھیر بھیجی ہے۔ تو فقیر جو ہے وہ بڑا خوش ہوتا ہے اور سامنے والے فقیر کو چڑھاتے ہوئے کہتا ہے کہ دیکھو مجھے سیٹ نے کھیر بھیجی ہے، تمہیں کیا پتا سیٹ کے ہاتھ کی کھیر کیسی ہوتی ہے، سیٹ کے گھروں کی کھیر کیسی ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ کھیر کھانا شروع کر دیتا ہے۔ کھیر کھاتے کھاتے جب تھوڑی بچ جاتی ہے تو وہ جو سامنے فقیر تھا جو ہمیشہ اللہ سے مانگا کرتا تھا، اس کو کہتا ہے کہ لو تم بھی تھوڑی سی چکھ لو، کیا یاد کرو گے میرے بہانے تم بھی سیٹھوں کے گھر کی کھیر چکھو کہ اس کا کیسا ذائقہ۔ تو جو سامنے جو اللہ سے مانگا کرتا تھا وہ کھیر لیتا ہے اور لے کر جانے لگتا ہے، کہتا ہے میں بعد میں کھا لوں گا، ابھی مجھے گھر جانا ہے، اور وہ کھیر لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جب گھر جاتا ہے ایک چمچ لگاتا ہے اور نیچے دیکھتا ہے کہ نیچے اس کو آواز آتی ہے، تو اس کو اندازہ ہوتا ہے نیچے کچھ ہے۔ جب وہ چیک کرتا ہے تو سونے کے سکے نکلتے ہیں۔ وہ اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ اب جب سیٹھ اگلے دن نماز پڑھنے آتا ہے تو اب وہ یہ سوچ رہا تھا کہ جو مجھ سے کرتا تھا آج وہ نہیں ہوگا، کیونکہ اسے سونے کے سکے مل گئے ہوں گے، جبکہ جو اللہ سے مانگا کرتا تھا وہ بیٹھا ہوا آج بھی مانگ رہا ہوگا۔ لیکن سیٹھ یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ جو اللہ سے مانگنے والا تھا آج وہ موجود نہیں تھا، لیکن جو بندے سے مانگنے والا تھا وہ آج بھی بیٹھا ہوا تھا۔ تو سیٹھ اس فقیر سے سارا ماجرا پوچھتے ہیں کہ کل جو تجھے کھیر بھیجی تھی اس کا کیا بنا؟ تو بتاتا ہے میں نے ساری کھائی اور جو آخر میں تھوڑی سی بچی میں نے سامنے والے کو دے دی۔ تو سیٹھ ساری کہانی سن کر سمجھ جاتا ہے اور مسجد میں جاتا ہے اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر کہتا ہے کہ یا اللہ بے شک تو ہی غفور رحیم ہے، اور تو ہی بہترین فیصلے کرنے والا اور بہترین جاننے والا ہے، اور تو ہی جانتا ہے کہ کس کو کیا چیز دینی ہے اور کیا چیز عطا کرنی ہے۔ مورل آف دا اسٹوری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب چیزوں کو جانتی ہے کہ کس کو کیا چیز کب اور کتنی عطا کرنی ہے۔ انسان اپنی خواہشات کے مطابق چیزیں مانگتا رہتا ہے، ڈیمانڈز کرتا رہتا ہے، لیکن وہ غفور رحیم ہے اور وہ ہر شخص کے دلوں کے حال جانتا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کس کو کس وقت کتنی چیز دینی ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے تو اس کا شکر ادا کیجیے، اور اگر کوئی چیز نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ پر توکل کیجیے، بے شک وہ غفور رحیم ہے، وہ صحیح وقت آنے پر صحیح چیز آپ تک ضرور پہنچائے گا انشاءاللہ۔ جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں خوش رہیں، آباد رہیں اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔